رسول اللہ کے سامنے جب ہم حوض کوثر پہ پیش ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو ذہبی نے، ابن تیمیہ نے، محمد بن عبد الوہاب نے، یا احمد رضا خان نے، قسطلانی یا عسقلانی، انہوں نے تو یہ معنی بتایا تھا کہ مولا کے 20 معنی ہیں، 25 معنی ہیں، 40 معنی ہیں. یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے مولا کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں. قریش اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں اور جنگجوؤں اور ہیروؤں کا خاتمہ کرنے والے وہ امام علی. اسلام پر جتنا احسان اپنی جان اور مال کے ذریعے امام علی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. پورے عرب متفق ہیں کہ عطرت اولاد کو کہا جاتا ہے، عطرت اولاد کو کہا جاتا ہے، اس میں ازواج شامل نہیں ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کا سلسلے کا آغاز کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی. بعض دوستوں نے مجھ سے یہ کہا مفتی صاحب آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں، وہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں، میٹھے فضائل بیان کریں کہ جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، سنی بھی خوش ہوں، دوسرے بھی خوش ہوں، سب خوش ہوں. تو میں نے کہا اچھا جب میں میٹھے فضائل بیان کرنے پہ آؤں گا تو پتہ نہیں پھر تب کسی کو کڑوے لگ جائیں تو پھر کیا کریں، پھر نمکین نکالنے پڑیں گے. تو یہ مکس قسم کی چیزیں تو میرے پاس ہیں نہیں، تو میں وہی بات بیان کروں گا جو کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن وہ صحیح بات ہو. تو آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا آغاز کرتے ہیں. اس میں جو میں نے انتخاب کیا ہے جس کتاب کا، وہ ہے امام حاکم النیشابوری رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین. المستدرک وہ حدیثیں ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی شرائط پر تو پوری اترتی ہیں، لیکن بخاری اور مسلم نے انہیں اپنی کتاب میں نہیں لکھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری اور مسلم میں 4000 حدیثیں ہیں. اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو باقی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو امام حاکم نے ان کو جمع کیا ہے. سب سے پہلے میں جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو سب کو معلوم ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، یہ جانتے ہوئے کہ کتنے خطرات ہیں. مشرکین آج آپ کو نشانہ بنائیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر ہیں، ان کا خاتمہ کر دیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، رسول اللہ کی زندگی کو ختم کر دیں گے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہونے کے باوجود آپ نے اپنی جگہ پر کس کو لٹایا؟ امام علی علیہ السلام نے. قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں سے ان کی جان، ان کو مال کو لے لیا ہے کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. تو علی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا سودا کیا، رسول اللہ پر فدا ہوئے. امام حاکم النیشابوری نے حدیث ذکر کی 4264 پہ، کہتے ہیں عن علی بن حسین علیہم السلام قال ان اول من شرى نفسه ابتغاء رضوان اللہ علی بن ابی طالب، کہ پہلے وہ شخص کہ جنہوں نے اپنی جان کا سودا کیا، سب سے پہلے جو شخص ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ یہ امام علی بن الحسین علیہ السلام سے ہے. علی بن الحسین یعنی سید سجاد علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام. فرماتے ہیں رضائی الہی کی خاطر اپنی جان کا سودا کرنے والے سب سے پہلے شخص امام علی ہیں. آپ نے جب رسول اللہ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو یہ اشعار پڑھے، میں نے وقیت بنفسی خیر من وطی الحصا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو اس ذات کے صدقے پہ بیچ لیا ہے جو ان سب سے افضل ہے جنہوں نے کنکریوں کو روندا اور جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. یہ اللہ کے رسول ہیں. خدشہ تھا کہ مشرکین ان کے خلاف سازش کرتے، قتل کرتے، لیکن احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے بچا لیا. اور رسول اللہ نے غار میں محفوظ مقام پر پوشیدگی میں اللہ کی حفاظت میں بے خوف ہو کر رات گزاری. میں نے انجام پر نگاہ رکھے ہوئے رات گزاری اور انہوں نے مجھ پر بدگمانی نہ کی، جبکہ میں تو قتل اور قید کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا. یعنی امام علی کو یہ معلوم تھا کہ میں قتل ہو سکتا ہوں، قید ہو سکتا ہوں، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام علی نے اپنی جان کا سودا کر لیا.
حدیث کا نمبر ہے 4264، اور یہ حدیث مروی تھی امام علی بن حسین سید سجاد علیہ السلام سے۔ اسی طرح یہ جو ہماری جو تاریخ ہے جسے ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بانی، اس کو قائم کرنے والے، اس کا مشورہ دینے والے، اس کو ایجاد کرنے والے یہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، جس سے آج ہم اپنی تاریخ کا، اپنے اوقات کا وہ تعین کرتے ہیں، تو یہ بھی امام علی علیہ السلام کا ہی جو ہے اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ عثمان بن عبید اللہ ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے سنا، سعید بن المسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تاریخ کس دن سے لکھی جائے؟ بعض نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے، بعض نے بعثت نبوی کا، لیکن امام علی نے اس وقت موقع پر کہا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور شرک کی زمین کو چھوڑا، اس دن سے ہجرت کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز کیا جائے، تو اسی پر فیصلہ ہوا۔ تو ہجری تاریخ کے جو مبانی ہیں وہ کون ہیں؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اگلی جو حدیث ہے اسی کتاب الہجرت کے اندر امام حاکم النیشابوری نے 4288 میں جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ نے باقی صحابہ کی مواخات کسی اور کے ساتھ کرائی، لیکن اپنا جو بھائی قرار دیا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں لما ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ آخا بین اصحابہ، جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں مواخات کرا دی، کسی کو کسی کا بھائی قرار دے دیا۔ فجاء علی رضی اللہ عنہ تدمع عیناہ، علی کو چھوڑ دیا، سب کو بھائی بنا رہے لیکن علی کو نہیں بنایا۔ علی آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخی بین و بین احد، یا رسول اللہ آپ نے تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے لیے چھوڑا تھا علی کو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں، تم میرے بھائی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون ہیں؟ وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن تو نفس رسول کہتا ہے نا، قرآن نفس رسول کہتا ہے، اور حدیث سے معلوم ہوا کہ بھائی ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ رسول اللہ کے وارث جو ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ نے جو اپنا جو وارث قرار دیا ہے، اپنا جو بعد کے جو معاملات کے جو ذمہ دار قرار دیا ہے، وہ امام علی کو قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے بھائی کون ہیں؟ وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بھائی نہیں کہنا چاہیے، کہ وہ رسول اللہ کے کوئی بھائی ہیں یا امام علی وہ بھائی نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں آج کے ناس پہ۔ امام حاکم نے کتاب المغازی و سرایا کے اندر حدیث نمبر 4310 روایت کی حضرت اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ سے واپس لوٹے تو اپنی تلوار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دی اور کہا کہ اس سے خون دھو ڈالیے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار دی اور کہا کہ اس سے خون دھو ڈالیں، تو اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ آج اس نے مجھے قتال میں سچا کر دکھایا ہے اور میں جنگ میں پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ احد کا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کے ایک گروہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کی اور اس کی غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہ اس ٹیلے سے نیچے اتر آئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بظاہر ایک شکست ہوئی اور بہت سارے مسلمان صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے۔ امام علی علیہ السلام اس جنگ سے بھاگے نہیں۔ بعض کا تذکرہ ملتا ہے کہ احد کے اندر بھاگے، جسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن امام علی اس جنگ میں ثابت قدم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔
اور کفار کو اس جنگ کا پانسا پلٹنے والے، اس کو واپس میدان کو مسلمانوں کے لیے ہموار کرنے والے وہ امام علی ہیں۔ تو اسی لیے امام علی نے فرمایا کہ میں جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ امام علی موجود ہیں، سوائے غزوہ تبوک کے وہ جنگ ہوتی نہیں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں، جس میں حدیث الوصیہ ہے، اما ترضى ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ تو باقی تمام میں امام علی کے کارنامے موجود ہیں، اور عرب کے قریش اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں اور جنگجوؤں اور ہیروؤں کا خاتمہ کرنے والے وہ امام علی ہیں۔ خندق میں عمرو بن عبد ود 1000 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا، اس کا خاتمہ امام علی نے کر دیا۔ مرحب یہودیوں کا خیبر میں اس کا خاتمہ کیا۔ تو امام علی نے اسلام کو جو تقویت پہنچائی ہے شروع سے لے کر آخر تک، بعد میں بھی آپ دیکھ لیں کہ صفین میں کوئی امام علی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو امام علی کے مقابلے میں آئے، اور جب امام علی نے اپنی تلوار نکالی ذوالفقار تو انہوں نے اپنی شرمگاہ دکھا دی، تو امام علی نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر دیا اور اس کو جانے دیا۔ کچھ نے آپ کے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کی، امام علی نے، کیونکہ امام علی کی جو جنگ ہوتی تھی وہ رسول اللہ کے لیے تھی، وہ اپنی ذات کے لیے تو کرتے نہیں تھے۔ تو اسلام پر جتنا احسان اپنی جان اور مال کے ذریعے امام علی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا، یہ امام علی کی فضیلت ہے کہ اسلام پر، رسول اللہ کی زندگی پر، اسلام پر اور اسلام کو بقا دینے میں اپنی جان اور مال سے جو احسانات امام علی نے کیے ہیں اسلام پر، پورے احسان پر، یہ کسی نے اتنے احسان نہیں کیے ہیں۔ اسی طرح 4327 حدیث ہے جنگ خندق سے متعلق، عن بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ علی بن ابی طالب کا جنگ خندق کے دن عمر بن عبد ود کو جنگ کے لیے پکارنا قیامت تک میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ جتنے بھی ہیں میرے امتی، جتنے بھی قیامت تک آئیں گے امام علی کے بعد، سب صحابہ کے اندر، سب امتیوں کے اندر، سب کے اعمال سے افضل عمل کس کا ہے؟ وہ علی کا ہے۔ خندق کے دن جب امام علی نے عمرو بن عبد ود کو جنگ کے لیے مبارزت کہا باہر نکل، میں جب وہ آیا نا عمرو بن عبد ود تو اس نے کہا کہ مجھ سے لڑنے والا کون ہے؟ تو امام، یعنی وہ ایک ایسا پہلوان ہے کہ ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ امام علی نے کہا کہ میں ہوں تمہارے مقابلے کے لیے، اس نے توجہ نہیں دی۔ اور یہ حدیث بھی یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ جی 4329 پہ یہ پورا جو واقعہ ہے یہ اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں تم ابو طالب کے بیٹے ہو، بھتیجے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ امام علی نے کہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا اور اس نے جب وار کیا تو امام علی نے اپنی ڈھال جو ہے وہ آگے کر دی، اس نے ڈھال پہ تلوار ماری، اتنی زور کی ضرب تھی عمرو بن عبد ود کی کہ وہ ڈھال کو چیرتی ہوئی امام علی کے سر کے اوپر آئی، آپ کے سر تک پہنچی، جس سے آپ کے سر میں زخم ہو گیا۔ امام علی نے اس کے کندھے کی رگ پر وار کیا جو کہ کاری ثابت ہوا، اور وہ گر گیا اور گرد و غبار پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ علی نے اس کو مار ڈالا ہے۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے لیے فرمایا کہ ان کا عمرو بن عبد ود کو مبارزت کی دعوت دینا، جنگ کی دعوت دینا، یہ میری امت کے تمام جو قیامت تک کے اعمال ہیں ان سے افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی نے عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیا تو اس کی بہن عمرہ بنت عبد ود، اس نے اپنے بھائی کے لیے ایک مرثیہ کہا اور اس میں یہ اشعار کہے، امام علی کی تعریف کی۔ وہ کہتی ہیں لو کان قاتل عمرو غیر قاتلہ بکیتہ ما قام الروح فی جسدی لیکن قاتلہ من لا یعاب بہ وکان یدعى قدیما بیدۃ البلد۔ وہ کہتی ہے کہ میں اگر عمر کو علی کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو میں ساری زندگی اس پہ روتی، لیکن اس کا قاتل وہ ہے جس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ پہلے دن سے ہی شہر کا باعزت آدمی شمار ہوتا ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام وہ
مکہ کے کوئی انجانی شخصیت نہیں تھے کہ جس طرح تاریخ میں یہ پیش ہوتا ہے کہ عرب میں گویا کہ ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا. نہیں، بیدۃ البلد وہ پورے شہر کے سب سے نمایاں شخصیت تھے، سب سے نمایاں وہ امام علی تھے. وہ کوئی ایسے انجان لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ جو خاندان ہے بنو ہاشم کا، جس کے سردار مکہ میں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے رسول اللہ کی زندگی میں، تو یہ بڑا عظیم خاندان تھا. اور یہ جو امام علی علیہ السلام یا اس خاندان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب بالکل فقیر طرح، ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، بھوکے پیاسے رہتے تھے. اور نہیں، عرب کے اندر مشہور خاندان تھا. مشہور خاندان کیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، یعنی امام علی کی جو والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، وہ محل نما گھر میں رہتی تھیں اور عرب کے سب سے مشہور لوگ تھے، کھاتے پیتے گھرانے میں سے تھے. ان کی برابری کا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی ان کی برابری کا عرب کے اندر کوئی ہوتا، کوئی نہیں تھا ان کے برابری کا. اور کہتے ہیں کہ جی باقی لوگ تو امیر تھے، سردار تھے، انہوں نے اسلام پہ احسان کیا اور اتنے وہ یعنی مال کے ذریعے بھی کیا، یعنی گویا کہ باقی سب امیر تھے اور یہ گھرانہ جو تھا یہ بالکل غریب مسکین قسم کا گھرانہ تھا. ایسا نہیں ہے، یہ عرب کے اندر بڑی سوسائٹی کے فرد تھے. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام پورا یعنی بنو ہاشم کا جو خاندان ہے معزز باوقار اشخاص میں شمار ہوتا ہے عرب کے. اور ہاں، انہوں نے جو بھوک پیاس میں زندگی گزاری ہے تو وہ یہ کہ باوجود ہونے کے بھی یہ بھوکے پیاسے رہتے تھے. ایسا نہیں کہ تھا ہی نہیں کچھ ان کے پاس، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے کہ اوروں کو کھلاتے ہیں. اور یعنی ایسے بخیل لوگ بھی وہاں پہ تھے اس عرب کے اندر کہ جو اپنی بیگمات تک پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور ان کی بیگمیں وہ اپنی شوہروں کی مال سے چھپ کے لیا کرتی تھی. رسول اللہ نے اجازت بھی دی کہ تم یہ کام کرتے. بخیل لوگ بھی ان میں موجود تھے عرب کے اندر، جہاں سخی لوگ تھے بخیل لوگ بھی ہوتے تھے. لیکن یہ جو خاندان ہے، یہ جو بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، یہ سخی ہے. یہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے اور جو نادار ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، قیدی ہیں، سب پہ خرچ کرتا ہے. یہ سخی خاندان ہے. 4342 پہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، لما کان یوم خیبر بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا فجبنا، کہ جب خیبر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا خیبر کی طرف. فجبنا، اس نے کمزوری دکھائی. فجاء محمد بن مسلمہ فقال یا رسول اللہ لم ارک اليوم قد قتل محمود بن مسلمہ. یہ طویل حدیث ہے، اس کو میں جلدی سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو، کیونکہ تم لوگ نہیں جانتے کہ تم پر کون سی آزمائش آنے والی ہے. یہ حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے بزدلی دکھائی. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کل میں اس آدمی کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. لأبعثن غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبانہ. یہ بخاری میں مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ کل میں ایسے شخص کو بھیجوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ اس بات کو قابل فخر سمجھنے، اچھا، لا یولی الدبر، وہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے گا جس طرح اور بھاگ گئے. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. فتشرف لها الناس، لوگوں نے اس کو فضیلت سمجھا. یعنی کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ واپس آ گئے تھے، اور یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی حدیث ہے. یہ تو ہے 4342، تو 4341 اور 4340، اور اسی طرح پچھلی جو حدیث ہے اس میں موجود ہے کہ کون کون لوگ واپس آ گئے تھے اور انہوں نے بزدلی دکھائی تھی. مثلا 4341 میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا. حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گئے لیکن آپ لوٹ کر آئے. فرجع یجبن اصحابہ ویجبنونہ، تو وہ واپس لوٹے تو حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو، اور وہ یعنی ان کے ساتھی حضرت عمر کو بزدل کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے یہ کام. تو یہ بعض جو ہے نا وہ واپس شکست کھا کے آئے تھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو پیٹ پھیر کر واپس نہیں آئے گا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا. تو پھر امام علی جب گئے تو خیبر کے اندر جو ہے وہ مرحب کو قتل کیا اور فتح عطا کی. یہ حدیث کا نمبر ہے 4342 مستدرک الحاکم کی. اسی طرح حدیث نمبر 4375 ہے
کہ حج کا امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، لیکن اور انہیں یہ پیغام بھی دیا کہ آج سے مشرکین سے اعلان برات کر دو، کیونکہ سورہ توبہ نازل ہو گئی ہے۔ لیکن بعد میں اپنی سواری پر ہی رسول اللہ نے حضرت علی امام علی کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر یہ حضرت ابو بکر سے یہ پیغام لے لینا اور اس کو تم پہنچا دینا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے پوچھا واپس آ کے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ اس طرح کیوں کیا کہ پہلے مجھے حکم دیا پھر اس کے بعد علی کو بھیج دیا اور انہوں نے پھر یہ پیغام پڑھ کے سنایا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ میری طرف سے صرف علی ہی پہنچائے گا، یہ میری طرف سے صرف یا تو میں پہنچاؤں یا علی پہنچائے، تو اسی لیے میں نے کیا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو دین کا جو اہم پیغام ہے، جو آخری پیغام میں سے ہے، وہ پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ تو معلوم ہوا کہ محض ظاہری عمارت جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والا کون ہے، اولو الامر کون ہے، رسول اللہ کے ارشادات کو آگے پہنچانے والے کون ہیں، تو وہ امام علی علیہ السلام ہے کہ جو رسول اللہ کے پیغامات کو یا دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی اور ان کی زندگی میں امیر ہو یا خلیفہ ہو، لیکن دین کے پہنچانے میں اور دین کی تشریح کرنے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اہل البیت علیہم السلام ہے، اور ان میں بھی ان کے جو سید ہیں امام علی علیہ السلام، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دین کا پیغام پہنچا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اچھا، 4559 پہ ایک اثر ہے، روایت ہے، یہ امام حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام علی کے ساتھ جنگ صفین میں 80 بدری صحابہ کرام تھے اور 250 صحابہ کرام نے شرکت کی جنہوں نے جو بیعت رضوان کے تھے۔ 80 بدری صحابہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں صفین میں یا جنگ میں، ان جنگوں میں صحابہ الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ان جنگوں میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ تقی عثمانی نے تو کہا کہ اس میں کوئی بدری تھا ہی نہیں، یعنی گویا کہ یہ جیسے ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، گویا کہ امام علی خود بدری نہ ہو۔ 80 بدری صحابہ امام حاکم کہتے ہیں، اور بیعت رضوان کے تو 250 لوگ صحابہ وہ امام علی کے ساتھ تھے۔ پھر بھی کہتے ہیں نہیں، اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ جی حق پہ کون ہے، یعنی بدری صحابہ کی بڑی تعداد وہ امام علی کے ساتھ ہے اور وہ شہید بھی ہوئے اس میں، اور بیعت رضوان جن سے کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہے، ان کے 250 افراد وہ مولا علی کے ساتھ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اصل میں یہ ناسبی لوگ ہیں۔ 4572 پہ باقاعدہ طور پر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب اور فضائل کا امام حاکم آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمِن مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مما لم یخرجا، امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کہ جنہیں بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کو سنا، وہ کہتے ہیں یقول ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے فضائل میں اتنی احادیث وارد نہیں ہیں، اتنی احادیث نہیں آئی ہیں جتنی احادیث امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہے، یعنی سب سے زیادہ جو فضائل ہیں وہ امام علی کے ہیں، باوجود اس کے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے میں عراق سے لے کر افغانستان تک، کابل تک مساجد کے اندر وہ امام علی کے اوپر سب و شتم ہوتے رہے، گالیاں دی جاتی رہی، ممبروں کے اوپر مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، بلکہ حکمران کسی کو جب گورنر بناتے تھے یا تعین کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو، تم برا بلا کیوں نہیں کہتے ہو، یہ باقاعدہ مطالبہ کیا کرتے جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال باقاعدہ فضائل کا آغاز ہوتا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں یحییٰ ابن معین بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ زیاد بن محمد بن اسحاق نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہیں کہ ابو طالب ان کی کنیت تھی اور ان کی کنیت ہی ان کا نام تھا، یعنی ابو طالب ہی ان کا نام تھا، عبد مناف نہیں۔ 4573 حدیث ہے، مصعب بن عبداللہ الزبیری فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جو کسی ہاشمی کے ہاں پیدا ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عظیم الشان محل میں رہا کرتی تھی۔
فاطمۃ بنت اسد بن ہاشم اول ہاشمیۃ ولدت من ہاشمی وکانت بمحل عظیم من الاعیان فی عہد رسول اللہ. دیکھیں جو میں نے آپ کو پیچھے عرض کیا کہ یہ بڑے محل میں رہا کرتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، یہ بڑا عظیم خاندان تھا. رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور امام علی کا نام اسد انہوں نے ہی رکھا تھا. اسی لیے آپ نے کہا تھا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. ولذلك يقول انا الذي سمتني امي حیدرہ، انا الذي سمتني امي حیدرہ. 4575 پہ حدیث ہے. عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ قال معاویۃ لسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ما يمنعك ان تسب ابن ابی طالب. عامر بن سعد کہتے ہیں کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تمہیں اس بات سے کیا چیز روکتی ہے کہ تم ابن ابی طالب کو برا بلا کہو، تم ان کو برا بلا کیوں نہیں کہتے ہو، کیا چیز تمہیں روکتی ہے؟ تو کہتے ہیں لا اسب ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لان تكون لي واحدة منهن احب الی من حمر النعم، کہ میں ان 3 باتوں کی وجہ سے علی بن ابی طالب کو گالیاں نہیں دیتا ہوں، اگر ان میں سے ایک بھی میرے لیے ہو تو سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے. قال له معاویہ ما هن یا ابا اسحاق، اے ابا اسحاق وہ کون سی باتیں ہیں؟ قال لا اسبه ما ذکرت حين نزل عليه الوحی اخذ علیا وابنیہ وفاطمۃ فادخلهم تحت صوبہ. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں آپ کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے علی اور ان کے دونوں صاحبزادوں یعنی حسن اور حسین علیہم السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ان کو پکڑ کر اپنی چادر میں داخل فرمایا اور کہا اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، اے میرے رب ربی ان ہؤلاء اہل بیتی ولا اسبہ ما ذکرت حین خلفہ فی غزوۃ تبوک غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له علی. اور اس وجہ سے بھی میں انہیں گالی نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ جب بعض غزوات میں یعنی غزوہ تبوک میں جب علی کو پیچھے چھوڑ دیا تو علی سے کہا تھا، تو امام علی نے کہا تھا خلفتنی مع الصبیان والنساء، کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا. قال الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوۃ بعدی. اے علی کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ آپ کا مرتبہ میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح ہارون کا درجہ موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. الا انه لا نبوۃ بعدی. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے. ولا اسبه ما ذکرت یوم خیبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین هذه الرأیة رجلا يحب اللہ ورسولہ. اور میں اس لیے بھی علی کو گالیاں نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے وہ بات یاد ہے کہ جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے علی کے لیے کہا تھا میں اس رایا کو، اس جھنڈے کو اس شخص کے لیے دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. فَتَطَاوَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے یہ امید کی کہ رسول اللہ ہمیں دیں گے، ہم اس خواہشوں اور امید کے اندر تھے. فقال عین علی، لیکن اگلے دن آپ نے فرمایا عین علی، علی کہاں ہے؟ قالوا هو ارمد، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فقال ادعوه فدعوه فبصق في وجهه ثم اعطاه الرأي ففتح الله عليه. پھر آپ بلایا، آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو ان کو جھنڈا عنایت کیا، فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. فلا واللہ ما ذکرہ معاویہ بحرف حتی خرج من المدینہ. عامر بن سعد پھر کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد مدینہ سے نکل جانے تک معاویہ نے ایک لفظ تک نہیں کہا، کیونکہ جواب ہی اس طرح کا مل گیا ان کو. اگلی حدیث ہے 4576 اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے 6225 پہ. حدیث الثقلین ہے، اور یہ حدیث الثقلین جو آج میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اس سے بہت سارے اعتراضات کا خاتمہ ہو جائے. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ اور اطرت کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس میں استمساک یعنی ہدایت لینے کا اور اتباع کا جو ہے تو وہ قرآن کے کہا ہے، اہل البیت کا نہیں کہا. یعنی اہل البیت کی اتباع کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس لیے اہل البیت کی اتباع تو نہیں کریں گے لیکن یہ ان سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کا احترام، ان کے حقوق. آج میں حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جس میں واضح طور پر معلوم ہوگا کہ دونوں کی اتباع کرنا ہے. اس لیے جو لوگ ان دونوں میں تفریق کر رہے ہیں، ان دونوں میں جدائی کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے فرمان میں تحریف کرتے ہیں. ان یہود علماء کی طرح ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے بعد
دین میں تحریفات کی، ایسی تفسیریں انہوں نے ایجاد کی اور ان تفاسیر کو اصل کتابوں کا حصہ بنا لیے. جس طرح شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اصل کتابوں میں تحریف نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ اللہ کا کلام تو تمام کا کلام محفوظ ہے، یعنی قرآن بھی محفوظ ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ سب محفوظ ہیں. تو پچھلی کتابوں میں تحریف کی شکل کیا تھی؟ تحریف کی شکل یہ تھی کہ اصل کتاب تو برقرار رہی، لیکن علماء نے اپنی تفسیروں کو اور اپنی تعویلات کو کیا کیا؟ وہ کتاب کا حصہ بنا دیا کہ جی اس آیت کا مطلب یہی ہے، یہی اس آیت کا مطلب ہے، اور تو کچھ مطلب اس کا ہے. جیسے یہود نے اب یہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر نص موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہے اور میرے اہل البیت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائے. اب یہاں پر علماء کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر جو اتباع کا ذکر ہے نا وہ تو کتاب اللہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں اتباع کا تو نہیں کہا، ان کے بارے میں تو صرف محبت کرنے کا کہا ہے کہ جی ان کے فضائل و مناقب بیان کریں. اس لیے آج ناسبی بھی فضائل و مناقب تو بیان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے کہ جناب آپ اس موقف کے اندر اہل البیت کا موقف مانیں، یعنی امام علی اگر ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں تو حق پر امام علی ہیں، اس موقف کو لیں، اتباع کریں امام علی کی، تو وہ فوراً سے وہاں پر اتباع نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں نہیں اتباع کا مراد یہاں پہ اتباع کا حکم ہی نہیں ہے. حدیث میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہاں تو صرف کتاب اللہ سے استمساک کا کہا گیا ہے. حالانکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے، وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ جی دیکھیں ضمیر بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، بہما نہیں کہا گیا، تو ما ان تمسکتم بہما اس طرح نہیں کہا گیا، بھی ہے. یہ دلیل یہ کہتے ہیں کہ ضمیر واحد کی ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دو چیزوں کے اندر التصاق ہو، کامل التصاق ہو کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، تو پھر عرب کے اندر اس کی طرف ضمیر واحد کی جاتی ہے، تثنیہ کی نہیں جاتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیز ہی ایک ہی ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جس طرح کہ حدیث سے معلوم ہوا، ترمذی کے اندر ہے، مستدرک کے اندر ہے کہ کتاب اللہ و عترتی احدہما اعظم من الاخر، کہ ایک ان میں سے دوسرے سے عظیم ہے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑھ کر ہے. تو جب اتنا التصاق موجود ہو تو پھر تثنیہ کا ضمیر نہیں آئے گی، بلکہ وہ کیا آئے گی؟ واحد کی ضمیر آئے گی. لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 4576، اس سے ارث کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث مروی ہے جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے تو آپ نے بڑے درختوں کے پاس رک جانے کا حکم دیا، تو سب لوگ وہاں رک گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ انی قد دعیت فاجبت، گویا کہ میرا وقت آ گیا ہے، فاجبت، اور میں نے یہ بلاوا قبول کر لیا ہے. انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑ چکا ہوں دو گراں قدر چیزیں، میں تم میں چھوڑ چکا ہوں. قد ترکت، شک نہ کرنا اس میں، ہاں قد تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق، میں نے تم میں چھوڑ دی ہیں دو گراں قدر چیزیں. احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، اکبر مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، بیان میں، تفسیر میں. کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری اولاد ہے. عترت ہے، یہاں اہل البیت کا ذکر بھی نہیں، عترت. عترت کسے کہتے ہیں؟ پورے عرب متفق ہیں کہ عترت اولاد کو کہا جاتا ہے، عترت اولاد کو کہا جاتا ہے، اس میں ازواج شامل نہیں ہیں. عترت، ٹھیک ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اہل البیت میں تو ازواج بھی شامل ہیں، جب عترت کا لفظ بولا جائے تو وہ تو صرف اولاد کے لیے ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور جہاں پر اہل البیت کے الفاظ ہیں تو وہاں اس کی تفسیر خود حدیث ہی بیان کر رہی ہے کہ اہل البیت سے مراد وہاں پہ کون ہے؟ عترت مراد ہے. فانظروا کیف تخلفون فیہما، پس دیکھو کہ تم میرے ان دونوں کے ساتھ میرے بعد کیا معاملہ کرتے ہو. فانظروا، دیکھو کس طرح کا تم معاملہ کرتے ہو ان دونوں کے ساتھ میرے پیچھے کیا معاملہ کرتے ہو. فإنہما، اس لیے کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پہ آ جائے، حوض کوثر پہ. اور حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ آؤ میرے صحابہ میرے ساتھ. تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے جانے کے بعد دین سے پھر گئے تھے، دین سے ایسے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا.
لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر حدیث متواتر، حدیث الحوض، تو رسول اللہ فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو ان کے لیے، دوری ہو۔ تو یہ کون ہے؟ یعنی بعد میں آنے والے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت کے اور قرآن میں تفریق کر دی۔ اب دیکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حوض پر میرے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ کتاب اللہ اور میری اطرت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، حوض کوثر پہ فیصلہ ہوگا۔ تو اب جن لوگوں نے حوض کوثر پہ جام پینا ہے، دنیا میں ان دونوں کی اتباع کرنی ہے، دونوں کے حقوق کو سمجھنا ہے، کتاب اللہ میں تدبر کرنا ہے اور اہل البیت یعنی اطرت علیہم السلام ان کے حقوق کو جاننا ہے۔ فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال ان الله عز وجل مولاي وانا مولى كل مؤمن، پھر فرمایا کہ اللہ عز وجل میرا مولا ہے، وانا مولى كل مؤمن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بيد علي علیہ السلام رضی اللہ عنہ، پھر امام علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والا وعاد من عادا، وذكر حدیث بطوله، کہ جس کا مولا میں ہوں تو فہذا ولیہ، تو علی اس کا مددگار ہے، علی اس کا مولا ہے، علی اس کا آقا ہے، علی اس کا سردار ہے۔ اے اللہ اس شخص کی مدد فرما کہ جو علی کے ساتھ دیتا ہے، اور اس شخص سے دشمنی کر کہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں دشمنی کے مقابلے میں یعنی عداوت کے مقابلے میں وال کا لفظ ہے، تو اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا ساتھ دینا۔ اے اللہ اس کا مددگار بن کہ جو علی کا مددگار بنتا ہے، جو علی کا ساتھ دیتا ہے، جو علی کا دست و بازو بنتا ہے جنگوں کے اندر اور ان کے ساتھ دیگر تمام مواقع کے اوپر۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک یہ حدیث الولایہ جو ہے یہ امام علی کی افضلیت پر بھی ایک دلیل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو ولی قرار دے دیا کہ میرے بعد سب کا جو ولی ہے، مولا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ پوچھے گا، رسول اللہ کے سامنے جب ہم حوض کوثر پہ پیش ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو ذہبی نے، ابن تیمیہ نے، محمد بن عبد الوہاب نے، یا احمد رضا خان نے، یا فلاں قسطلانی یا عسقلانی، انہوں نے تو یہ معنی بتایا تھا کہ مولا کے 20 معنی ہیں، 25 معنی ہیں، 40 معنی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے مولا کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کرتے۔ یہ عذر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ جناب آج کل کے مولانا صاحبان مولا کا تو یہ معنی کرتے ہیں یا رسول اللہ دوست ہیں، ہمیں تو آپ نے جو مولا فرمایا تھا ہمیں تھوڑی پتہ چلا تھا کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ بعد میں ان کو افضل مانے یا یہی خلافت کی حقدار ہے، ہمیں تو نہیں معلوم ہوا، کیونکہ مولا کو تو اتنے سارے معنی، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ میرے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ یہ حدیث عقل میں موجود ہے اور امت نے چھوڑا اس چیز کو۔ اگر امت اس کو اپناتی تو پھر تو ہم رسول اللہ کے سامنے جب حوض کوثر پہ پیش ہوتے تو ہم ہی کہتے یا رسول اللہ ہاں ہم نے ان کی ولایت پہ اقرار کیا تھا، لیکن اب جب پیش ہوں گے تو ہم تو یہی کہیں گے یا رسول اللہ اس میں تو ہم تعویل کرتے تھے ولایت کے، ہم 25 معنی 40 معنی ذکر کرتے ہیں کہ ولی کے اتنے معنی آتی ہیں، غلام بھی آتا ہے اس کا معنی، تو ہم تو شاید یہ سمجھے کہ غلام ہے، معاذ اللہ، ہم تو شاید یہ ہماری حجتیں کام نہیں آئیں گی اس دن۔ تو یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ فضائل امام علی علیہ السلام کا، جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔